ایک شخص جس کا نام اکمل تھا، اس کو ایک فون کال آتی ہے، وہ بھی اس کی بیٹی کے ہونے والے سسر کی طرف سے۔ وہ کہتا ہے اکمل بھائی شادی کے دن قریب آ رہے ہیں، آپ کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں، آپ نے سامان کب تک بھیجنا ہے اور شادی کے ارینجمنٹس کو آپ نے کس طرح مکمل کرنا ہے۔ اکمل پہلے تھوڑا پریشان ہوتا ہے، ساتھ ہی وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں، میں اپنے بیٹے سے بات کر لوں تاکہ اس سے میں پوچھ سکوں کہ اس نے واپس کب تک آنا ہے۔ اس کے فوری بعد اکمل اپنے بیٹے کو سعودیہ میں کال کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کب تک آؤ گے۔ تمہاری بہن کے سسرال والوں کی طرف سے فون آیا تھا اور وہ میرے سے ساری باتیں پوچھ رہے تھے، انتظامات سے لے کے اور سامان جہیز سے لے کے۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی میرا آنا تو مشکل ہے، لیکن میں گڑیا کی شادی کا فرض ادا کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اکمل صاحب کے موبائل پہ ایک میسیج ریسیو ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 16,30,000 روپے آ چکے ہیں۔ وہ خوش ہو جاتا ہے اور شادی کے تمام انتظامات کو مکمل کرتا ہے، اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے، سامان جہیز کو آگے بھیج دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک دن FBR کی طرف سے نوٹس آ جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 16,30,000 روپیہ باہر سے آئے ہیں، ہم آپ کو یہ نوٹس دے رہے ہیں کہ آپ کو اس کی انکم کیوں نہ کنسیڈر کیا جائے۔ اس شخص کو نوٹس ریسیو ہوتا ہے، وہ نوٹس میں کیا لکھا ہوتا ہے، FBR والے اس سے کیا پوچھ رہے ہوتے ہیں، یہ ساری تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوسرا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھا کریں تاکہ لیگل ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بھی کوشچن ہیں، جو بھی ایشوز ہیں، وہ آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے۔ میں اس نوٹس کی تفصیل کے بارے میں آپ کو ایک ایک ڈیٹیل بتاؤں گا اور ساری چیزیں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاؤں گا تاکہ آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی کو باہر سے پیسے بھیجتا ہے یا وہ اپنے ساتھ ایون پیسے لے کے بھی آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے کہ کل کو FBR کی طرف سے اگر نوٹس اس کو وصول بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو اب آ جاتے ہیں اپنی اسکرین کی طرف، یا آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں FBR کی طرف سے جو ہے وہ نوٹس وصول جو ہوا تھا اس کے اندر جو ہے وہ کافی سرٹن طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو مینشن کیا گیا تھا اور اس میں انہوں نے کلیئرلی بتایا تھا کہ یو ہیو ڈکلیئرڈ فارن ریمیٹنس اماؤنٹنگ ٹو 16,30,000 روپے ان یور ٹیکس ریٹرن۔ اور اس میں جو ہے وہ آپ نے کوئی ایسا ڈاکومنٹ اٹیچ نہیں کیا ہے، یعنی کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ساتھ نہیں لگائی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ پیسے آپ کی جو ہے وہ انکم نہیں ہے، یہ کسی اور طریقے سے آپ کو جو ہے وہ ریسیو ہوئے ہیں اور وہ فارن ریمیٹنس کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو 16,30,573 روپے ہے اس کو آپ کی انکم کنسیڈر کیوں نہ کیا جائے۔ اب ہوتا کچھ اس طرح کہ اس کے بارے میں اس کو نہیں پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے شو کاز کا نوٹس کا جواب نہ دینے کی وجہ سے اس کے اوپر پینلٹی امپوز ہو جاتی ہے، یا پینلٹی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیمانڈڈ انکم ٹیکس 2,62,222 روپے جو ہے وہ FBR کی طرف سے امپوز کر دیا جاتا ہے۔ اور وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے اس نوٹس کا رپلائی بھی نہیں کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس نوٹس کو پرسو نہیں کیا، اس کی پیروی نہیں کی، کوئی شخص کمشنر کے پاس نہیں گیا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر باہر سے آپ کو پیسے ریسیو ہوتے ہیں تو آپ اگر ایک اسپیسیفک قانونی طریقہ کار کو پورا نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ نوٹسز کو فیس کرنا پڑے گا اور اس کی وجہ سے آپ کے اوپر پینلٹی بھی امپوز کی جائے گی۔ اس نوٹس کے اندر خاص بات کیا تھی، اس میں یہ تھا کہ FBR نے جب نوٹس ان کو سینڈ کیا تھا تو اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی مینشن کر دیا تھا کہ آپ کو صرف ہم ایک صورت میں ایگزمپشن دیں گے، اور وہ ایگزمپشن یہ ہے کہ آپ نے 4 کنڈیشنز کو جو ہے وہ پورا کرنا۔ وہ کنڈیشنز کیا کیا تھی وہ انہوں نے نوٹس میں مینشن کی ہوئی تھی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 پہ یہ تھا کہ ریمیٹنس شوڈ بی تھرو بینکنگ چینل، یعنی کہ جو پیسے آپ کو ریسیو کیے جا رہے ہیں باہر سے، جو آپ کو ریسیو ہو رہے ہیں وہ بینکنگ چینل کے ذریعے آنے چاہیے، وہ ہوڈی سے، حوالہ سے یا کسی اور بھی انلیگل طریقے سے نہیں آنے چاہیے۔ اور جب بات آ جاتی ہے بینکنگ چینل کی تو بینکنگ چینل سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ویسٹرن یونین کے لیے منگوا سکتے ہیں، ریمیٹلے ہو گیا، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی فارن ایکسچینج کمپنی جو کہ بیسیکلی ایک اسمال کاز کمپنی ہوتی ہے، جو کہ ایک نارمل مائکرو فنانس ادارہ ہوتا ہے، ڈالر ایسٹ ہو گیا، منی گرام ہو گیا، فارن ریمیٹنس کے لیے جو ہے وہ مختلف ذرائع جو ہے مختلف کنٹریز کے حوالے سے یوز ہوتے ہیں، تو وہ سارے بھی جو ہے وہ بینکنگ چینل کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں کیونکہ اس کو جو ہے وہ انڈورس کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2 پہ یہ ہے کہ دا ریمیٹنس اماؤنٹ شوڈ بی ان فارن ایکسچینج، یعنی کہ جو آپ پیسے منگوا رہے ہیں وہ فارن ایکسچینج کی فارم میں ہونا چاہیے، وہ لوکل روپیز میں نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی کہ کوئی ایسا شخص جو ہے وہ پاکستان سے بیٹھ کے جو ہے وہ کراچی سے بیٹھ کے اگر وہ ویسٹرن یونین کروا رہا ہے اپنے کسی ریلیٹیو کو یا اپنے فادر کو کہ وہ لاہور میں بیٹھ کے ریسیو کر لیں، ان کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ فارن ریمیٹنس کنسیڈر نہیں ہوگا۔ بے شک وہ باہر سے آیا، بے شک اس کا اکاؤنٹ باہر کا سب کچھ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو فارن ایکسچینج ہے اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ باہر سے پیسے جو ہے وہ آنے چاہیے۔ وہ اپنے باہر کے بینک اکاؤنٹ سے اگر ادھر لوکل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو فارن ایکسچینج ہی باہر بھیجنا ہے، کیونکہ فارن ایکسچینج کی جو ریسیونگ ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس آنی چاہیے،
जो कि आगे बैंक्स जो है वो उसको नॉर्मल तरीके से डिस्प्ले भी करते हैं। नंबर 3 के ऊपर ये है कि अमाउंट इज़ इनकैश्ड बाय अ स्केड्यूल बैंक, यानी कि जो अमाउंट है वो स्केड्यूल बैंक के जरिए इनकैशमेंट हो रही है, यानी कि उसने बाहर से पैसे भेज दिए, अब वो पैसे जो है वो आपके पास आएंगे, तो वो ज़ाहिर बात है या आप वेस्टर्न यूनियन से विड्रॉ करवाएंगे, या आप जो है रिमिटलेस से करवाएंगे, या आप इसके अलावा मनीग्राम, डॉलर ईस्ट, या इसके साथ साथ जो है वो आप किसी भी स्केड्यूल बैंक से जो आपका जहाँ पे बैंक अकाउंट है वहाँ से आप रिसीव करवाएंगे। तो ये भी जो है वो उसकी डेफिनेशन में आता है, ये उसकी तीसरी कंडीशन है जो कि फुलफिल होना ज़रूरी है इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए कि जो फॉरेन रेमिटेंस है इस पर टैक्स ना लगाया जाए यहाँ पे। नंबर 4 पे ये है कि अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकैशमेंट इज़ इशूड बाय द बैंक। अब ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकैशमेंट है ना, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली एक PRC हम इसको कैसे हैं, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये आपका बैंक जो है वो आपको इशू करके देता है, और बैंक वाले इसको जो है वो कैटेगोरिकली कहते हैं कि हाँ जी ये अमाउंट जो है वो हमें रिसीव हुई है और ये जो है वो फॉरेन एक्सचेंज अमाउंट है और हम इसको फॉरेन रेमिटेंस ट्रीट करते हैं। तो ये 4 चीज़ें जो है वो कंडीशन पूरी होना ज़रूरी है। अगर आप ये 4 कंडीशन पूरी नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अकमल साहब से ये गलती हुई कि उन्होंने जो है वो इन शोकाज नोटिस का जवाब नहीं दिया और उसकी वजह से उनके ऊपर पेनल्टी जो है वो 2,62,000 रुपये की जो है वो इम्पोज होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई इस तरह की पेनल्टी पोज ना हो तो ये 4 बातों का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि नोटिस के अंदर उन्होंने ये बात लिखी हुई थी, और अपने आप को अवेयर रखें इन चीज़ों के मामला में, ताकि अगर कल को कोई नोटिस आता है तो आप ना सिर्फ उसका रिप्लाई बैक कर सकें बल्कि उस नोटिस को जो है वो कंटेस्ट भी कर सकें, और इसके साथ साथ जो है वो आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो होना ज़रूरी होता है इस सारे मामले में, ताकि आप जो है वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। फॉरेन रेमिटेंस का बाहर से आ जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 लाख रुपए तक आप कुछ कितनी भी अमाउंट जो है वो मंगवा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है, FBR को भी पता है, तमाम अदारों को पता है कि ये सारी सिचुएशन जो है वो इस तरह की है कि लोग अपने प्यारों को पैसे भेजते रहते हैं, वो पैसों को रिसीव करते रहते हैं और उन्होंने अपनी ज़रूरियात को पूरा करना होता है। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि वो जब पैसे बाहर से आते हैं तो जो जिस शख्स को रिसीव हुए होते हैं वो उसको जो है वो लोकल लेवल पर रिसीव होते हैं, वो लोकल करेंसी में अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेता है, जबकि जो गवर्नमेंट होती है उसके पास जो है वो फॉरेन रिज़र्व की फॉर्म में जो है वो डॉलर आ जाते हैं। जिस तरह अभी हाल ही में अप्रैल के अंदर जो है वो शबाशी साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुखातब करते हुए कहा था कि मार्च 2025 में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तकरीबन 4.5 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान भेजा है, जो कि आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और उससे होता यह है कि लोग जो है वो अपने लोकल पैसे जो है लोकल करेंसी में जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि जो फॉरेन रेमिटेंस है उसको जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से यूटिलाइज़ कर लेती है कि आप जो है वो अपने फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन लाइबिलिटी है उसको वो बेसिकली जो है वो मीटअप करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।